حضرت عمر کے دور میمون میں اور عہد خلافت میں القدس باقاعدہ فتح کر لیا گیا اور یہود و نصارہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا. حضرت عمر نے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا تھا اور کمارا قدیم کتابی زبان میں توریت کو کہتے ہیں. کمارا کے جو علماء تھے وہ صرف القدس میں ہوتے تھے، ان کو کہیں اور رہنا سہنا جائز نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے جس سالار کا تذکرہ کمارا میں ہے، توریت میں ہے، اگر وہ آئے تو ہمیں بغیر جنگ و جدال کے القدس کی چابیاں حوالے کرنی ہوگی. خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا علامات پوری نہیں ہے، تو آپ نے خلیفہ کو لکھا. حضرت عمر خود تشریف لے گئے اور مصروف بہت زیادہ تھے، اور ویسے بھی یہ بڑے لوگ اپنے آپ پر اتنے متوجہ نہیں ہوتے تھے. تو ایک ہی اونٹ تھا اور اس پر باری باری غلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے گورنر نے اور پہلے سے جو فورس موجود تھی انہوں نے آپ کو نہلایا دہلایا اور بہت اچھے کپڑے پہنائے اور تاج و نما قسم کی پگڑی آپ کے سر پہ رکھی گئی. لیکن آپ جب وہاں سے باہر نکلے القدس تک پہنچنے سے پہلے کہا کہ مجھے کیسر و کسرا کی بدبو آ رہی ہے. واپس چلے گئے اور جو کپڑے مدینہ منورہ سے لائے تھے اور سفر کے پسینوں سے بھرے ہوئے اور اس میں چمڑے کے پیون بھی جگہ جگہ لگے ہوئے تھے وہ پہن لیے، اور اس حالت میں تمام مسلمانوں کو تعجب میں ڈال کر القدس داخل ہوئے. وہاں کے جو معتبرین تھے اور مذہبی عمائد تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ پیون تک آسمانی کتابوں کی کپڑوں میں لگی ہوئی. حضرت عمر کی خدمت میں انہوں نے چابیاں پیش کی اور فرمایا کہ کوئی کمی باقی نہیں ہے، سپہ سالار یہی ہے جن کے ہاتھ پر بیت المقدس ہم نے حوالہ کرنا ہے. اس کے لیے راستہ وہی اردن کا ہے، اس زمانے میں وہ بلقا کہلاتا تھا. سامنے پہاڑ ہے اور کہتے ہیں اس کے نیچے غار ہے، اس میں اصحاب کاف کی کچھ نشانیاں باقی ہیں. اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کاف کا کتا جو ان کے ساتھ غار کے منہ پر بیٹھا تھا اس کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس کا قبلہ القدس کی طرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس کے قریب میں ایک اور مسجد بنائی اور اس کا قبلہ وہ مسجد حرام کی طرف کعبہ کی طرف فرمایا، کیونکہ منسوخ اور متروک پر عمل نہیں ہوتا. اللہ اکبر و کبیرہ.